اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے عنوان کے تحت، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا، اگرچہ کہ مثبت ہو یا منفی، مگر میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، کیونکہ جو بھی ویڈیو بناتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ سبسکرائب کیجیے گا۔ میں بھی کہہ دیتا ہوں، حالانکہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ یہ آج جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ سورہ التکویر 81 نمبر کا 81 نمبر کا سورہ ہے، اور بڑا مشہور و معروف سورہ ہے، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ پہلی آیت یہ ہے، جس دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسری آیت، اور جب تارے ٹوٹ پڑیں گے۔ دوسری آیت۔ تیسری آیت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ چوتھی آیت ہے اس کی، اور جب اونٹنیاں جننا بند کر دیں گی، یعنی ان کے جو بچے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ہونا، اونٹیاں جننا بند کر دیں گی بچوں کو۔ یہ ہے اس کے آگے کی آیت ہے، اور جب تمام وحشی جانور اکٹھا کر لیے جائیں گے۔ اب یہ بڑا زبردست لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمام وحشی جانور۔ اگر یہ کہا جاتا کہ تمام جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے تو سمجھ میں آتا، مگر تمام وحشی جانور، کیونکہ جو آیت استعمال ہوئی ہے وہ وحشی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اب اس کو متشابہ آیت سمجھیں کہ وحشی جانور سے مراد، کیونکہ انسانوں کو بھی بہت مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کل انعام یعنی جانور یا جانور سے بھی گیا گزرا کہا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جس دن تمام وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ اس کے آگے کی آیت ہے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی جب سمندر آگ ہو جائیں گے، آگ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب اس کے آگے کی جو آیت ہے وہ میں خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ اس کو آپ 7ویں نمبر کی آیت ہے، سورہ التکویر 81 نمبر کا سورہ، وہ ضرور تلاوت کیجیے گا۔ اس میں لفظ دیکھیے، نفس کی جمع نفوس ہے، اور میں نے پہلے بھی کلپ میں پہلے بھی یہ میں کہہ چکا ہوں کہ جسم ہے، روح ہے، نفس ہے۔ تو روح کو اور جسم کو جو چیز جوڑے رکھتی ہے وہ نفس ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے نفس نے ذائقہ چکھا موت کا تو روح چلی گئی عالم برزخ میں، اور جسمانی جسم جو ہم رکھتے ہیں یا وہ قبرستان میں جائے گا، ڈیڈ باڈی کوئی بھی کوفن میں چلی جائے گی، یا جلا کے اس کی راکھ پانی میں بہا دی جائے گی، یا جیسے بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ حشر ہوگا۔ تو اس میں جس دن تمام نفسوں کو ان کے جسموں سے ملا دیا جائے گا، یہ آپ پڑھیے گا 81 نمبر کا سورہ آیت نمبر 7 میں، جس دن تمام نفوس کو یعنی نفسوں کو ان کے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو جسموں کے ساتھ ملانے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، روح کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب وہ حشر برپا ہوگا تو سب اپنی مرقد گاہ سے یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، ہماری مرقد گاہ سے یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہوگا، جسم ہوگا، اور روح اس میں ڈالی جائے گی جو ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گی، اور وہ اپنے جسم کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہماری مرقد گاہ سے یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یہ سورہ التکویر کی آیت میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے، نفس جب جسموں سے ملا دیے جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے، لڑکیوں سے نہیں، قوم عرب میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جب واحد استعمال کرنا چاہتی ہے واحد کرتی ہے، جب جمع استعمال کرنا چاہتی ہے ارض و سماوات، ارض و سماوات۔ تو یہاں پہ صرف واحد ہے، لڑکی، لڑکیاں نہیں ہیں ترجمے میں، یہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ یہ آیت نمبر 8 ہے، 81 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ اور جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں مار دی گئی،
یہ غور طلب آیت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھیے بات میں اب یہاں پہ مکمل کرتا ہوں۔ یہ سورہ التکویر 81 نمبر کا سورہ ہے، جس کی آیات الہیہ کی ترجمے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل مجھے ہوا کہ نفسوں کو ان کے جسموں سے ملایا جائے گا، اور اللہ کا امر یعنی روح، لوگ پوچھتے ہیں رسول یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں امر ربی، اللہ کا حکم ہے۔ تو جب جسموں سے نفسوں کو ملایا جائے گا تو امر الہی کو آنا ضروری ہے، یعنی روح بھی آ جائے گی اس جسم میں، تبھی تو وہ اپنی مرقد گاہ سے اپنے کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے کہ یہ ہماری مرقد گاہ سے، ہم تو یہاں پہ مرقد گاہ میں تھے، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ندا آئے گی، آج روز حساب ہے، سب چلو۔ تو نفسوں کو، نفوس کو، آیت میں نفوس ہے، اس کو جسموں سے ملایا جائے گا۔ جس دن اس ایک لڑکی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی سزا میں زندہ گاڑ دیا گیا یا زندہ درگور کر دیا گیا اور تمہارا قصور کیا تھا، یہ ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے یہ پوچھا تھا، اسی پہ میں کلپ کو اختتام پذیر کروں گا کہ ایک آدمی نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد سے اجلا لباس زیب تن کیا، اچھا کپڑا پہنا، اس نے مصلی بچھایا، فجر کا وقت تھا، اس نے وضو کرنے کے بعد غسل کیا، وضو کیا، جانماز پہ آیا مصلی پہ، اور جیسے ہی اس نے پہلی رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں وہ سجدے میں گیا تو جسم سے روح پرواز کر گئی، اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ اس بندے نے چکھ لیا۔ اب نفس بھی عالم ارواح میں چلا گیا۔ عالم ارواح کا تذکرہ سورہ المومنون 23واں سورہ آیت نمبر 100 میں برزخ کی آیت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور روح بھی نکل گئی جسم سے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ بھی عالم برزخ میں چلی گئی۔ نفس بھی چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، اور نفس کو وہاں پہ عالم برزخ کا جو لباس ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوگا وہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہاں کا جو لباس ہے ہمارا، وہ جسمانی لباس ہے۔ ہماری روح اور ہمارا نفس یہ باطن کا ہے، ہمارا جسم جو ہے یہ ظاہر ہے۔ اس باطن کے لیے اس عارضی جسم کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا۔ تو جب روح اور نفس برزخ میں پہنچے گا تو وہاں ان کو اسی حساب سے ان کو لباس درکار ہوگا۔ نفس بھی وہیں پر ہوگا درجوں کے حساب سے، اور ان کی روح بھی درجوں کے حساب سے وہیں پر ہوگی عالم برزخ میں۔ اور جب برزخ قیامت میں ختم کر دی جائے گی تو تمام نفوس کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، اور تمام اللہ کا حکم یعنی روح امر ربی وہ جسم میں داخل ہو جائے گی، اور اپنے مرکز سے یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہمیں ہماری مرکز گاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ تو یہ کلپ آپ کو کیسی لگی؟ آیت پڑھیے گا، سورہ التکویر 81 نمبر کا سورہ، آیت میں نے آپ کو بتا دی، ابتدائی آیتیں کیا کیا ہوگا اس میں، وہ ضرور تلاوت کیجیے گا۔ اور اگر کوئی اس میں آپ کو نکات پسند آتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ ہی سکتا ہوں، یہ بے جبر والا کام تو ہے نہیں۔ آپ اگر پسند کریں گے، لائک کریں گے میری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں گے تو مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ یہ سورہ التکویر کا جو میں نے ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے ترجمے کے ساتھ، یہ کلپ آپ کو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔